راجہ ریاض صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ کابینہ کے اندر جو ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا گیا، سابق جو نگراں سیٹ اپ تھا اس سے بھی لوگوں کو لایا گیا وفاق کے اندر، کیا نون لیگ کے پاس خود کوئی اتنے قابل لوگ نہیں تھے جو معیشت کو سنبھال سکیں، ملک کو چلا سکیں؟ جناب، آپ کا یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے جو سینئر لوگ ہیں وہ کل انہوں نے اوتھ لیا ہے، وہ منسٹر بنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پہلے کل جو میاں شہباز شریف صاحب نے جو کیبنٹ سے خطاب کیا اس میں بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے معاشی حوالے سے، خارجی حوالے سے اور داخلی حوالے سے۔ تو اس پہ انہیں ٹیکنوکریٹ کی ضرورت تھی۔ وہاں پہ خزانے کے وزیر جو ہیں وہ ایک سینئر آدمی ہیں، بہت تجربہ ان کو لایا گیا ہے۔ خارجہ میں اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے پرانے ہیں۔ اسی طرح احسن اقبال صاحب، رانا تنویر صاحب، پیرزادہ صاحب، کافی سارے نام سینئر پولیٹیشین ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ جہاں پہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ٹیکنوکریٹ یہاں پہ چاہیے، وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کو لگایا گیا ہے۔ اچھا میاں صاحب، آپ بالکل بیک گراؤنڈ میں رہیں گے راجہ صاحب، کہ میاں صاحب بھی کوئی کردار ادا کرتے رہیں گے اس حکومت میں، کوئی گائیڈ کریں گے، کیا کریں گے، کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ جی، میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور ان کا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، تو ظاہر ہے دونوں کو مکمل ان کی آشیرواد بھی حاصل ہے، وہ دونوں کو مکمل لک آفٹر بھی کریں گے اور ان کے تجربے سے یہ دونوں فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی نگرانی میں خاص طور پہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت، یہ دونوں ان کی نگرانی میں، میاں نواز شریف صاحب کی نگرانی میں کام کریں گے، پنجاب میں بھی، باقی صوبوں میں بھی، اور خاص طور پہ وفاق میں ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے بجلی، مہنگی بجلی، چاہے وہ انڈسٹری کی ہو چاہے گھروں کی، مہنگی گیس چاہے انڈسٹری کی ہو یا گھروں کی، اور مہنگائی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ رمضان آیا ہے، حکومت کو ابھی ہفتہ نہیں ہوا تو رمضان میں پھر ذخیرہ اندوز حرکت میں آ گئے ہیں، پھر ایک دفعہ شدید مہنگائی کا سامنا ہے عوام کو۔ تو یہ چیلنج ہے اس حکومت کے لیے، یہ مشکل حکومت ہے کرنا، کوئی آسانی کی بات نہیں ہے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش اور دعا میں انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہتر سمجھے ہونا وہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری طرف سے کوشش آپ کی ہوگی۔ اچھا راجہ صاحب، اگر آپ کی اپنی ذاتی کوشش کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے ایک حکومت کو چھوڑا، اس وقت کی آپ اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے اور پھر آپ اپوزیشن میں ہی رہے، اب آپ کی جماعت کی حکومت آ گئی ہے، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو اب نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا پھر جماعت ابھی بھی آپ سے کانٹیکٹ میں ہے، نون لیگ کچھ آپ سے مشورہ کرتے ہیں، کوئی آفر کر رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، کوئی نظر انداز نہیں کر رہا ہے، ہم مکمل رابطے میں ہیں، ہمارا رابطہ ہے مسلم لیگ نون کی ساری سینئر قیادت سے، وہ بڑی مہربانی اور شفقت کرتے ہیں۔ میڈیا تو پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنے، لیکن انہوں نے مہربانی کی میاں شہباز شریف صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہ انہوں نے اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے ٹکٹ نہ دیا ہو، مشکل تھے فیصلے لیکن انہوں نے ہمارے حق میں کیے، ہمارے ساتھ جو وعدے تھے وہ پورے کیے۔ اب بھی وہ پورا خیال رکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی اور میاں شہباز شریف صاحب بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی میں جو بھی جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم پارٹی کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل حکومت ہے اور پارٹی نے اگر کوئی آپ کو مشکل رول دے دیا ہے جہاں پہ پھر عوام کی طرف سے رد عمل وغیرہ بھی آتا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ وہ مشکل رول لینے کے لیے تیار ہیں اگر پارٹی نے کوئی ایسا رول دے دیا؟ جی، پارٹی کے لیے میری کوئی ایسی خواہش تو نہیں، لیکن پارٹی کے لیے جو بھی پارٹی کا حکم ہوگا، جو بھی رول کہا جائے گا اس پر بھرپور کام کریں گے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری حکومت اس تیاری میں ہے، اس موڈ میں ہے، پورے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اچھا شہباز شریف صاحب کے لیے راجہ صاحب بڑا چیلنج کون ہے، عمران خان صاحب یا آصف علی زرداری صاحب؟ کہاں سے ان کی حکومت غیر مستحکم ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے بڑا چیلنج، میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا تھا کہ ہمارے لیے بڑا چیلنج مہنگائی ہے،
اور اب بھی ان کے لیے بڑا چیلنج مہنگائی، بجلی مہنگی اور گیس مہنگی. اگر وہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں، بجلی سستی کر دیں تو انڈسٹری چل پڑے گی، لوگوں کے گھروں میں سکون ہو جائے گا. گیس میں سستی کر دیں تو انڈسٹری چل جائے گی، جو گیس کے اتنے بل آئے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی. مہنگائی، یہ 3 چیزیں اگر شہباز شریف صاحب انشاءاللہ بطور وزیر اعظم ان میں واضح کمی لے آئیں تو عمران خان میں سمجھتا ہوں کوئی ہمارے لیے چیلنج نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ ایک میڈیا نے بنایا ہوا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ عوام صرف مہنگائی سے ہم سے ناراض تھے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. باقی جو عمران خان کے ساتھ چند لوگ ہیں وہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بڑا طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ناراض تھا. اچھا سر، 2 حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں KPK میں بھی، اور پھر ہم نے دیکھا پنجاب کے اندر بھی. ویسے تو بلوچستان میں بھی ینگ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں اور وہ ماضی قریب میں ہی پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. لیکن یہ دونوں جماعتوں سے ان کا تعلق ہے. مریم بی بی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نئی قیادت کا سامنے آنا ایک خوشائند عمل ہے سیاسی ہمارے عمل کے لیے، جمہوریت کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جتنی جستجو کی ہے میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں، مسلم لیگ نون کو کھڑا رکھا ہے اور بے شمار قربانیاں ان کی، تو وہ خوشائند ہے. اور علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور بھی نوجوان ہیں، انہیں موقع ملا ہے. میں ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اچھا ڈیلیور کریں گے. یہ لڑائی جھگڑے کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے. وفاق کے ساتھ وہ جو تصادم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ تصادم کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ وفاق سے اچھے تعلقات بنائیں اور صوبے کے عوام کو ڈیلیور کریں. کیونکہ صوبے کے عوام نے ان پر جو اعتماد کیا ہے وہ اس چیز کا نہیں کیا کہ آپ نے وفاقی حکومت پر حملہ کرنا ہے. انہوں نے ان پر ڈیلیور کے لیے کیا ہے، مہنگائی کے لیے کیا ہے، سستی بجلی کے لیے کیا ہے، لا اینڈ آرڈر خاص طور پہ. کل کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل پشاور میں بم دھماکہ ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پرسوں بم دھماکہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک احتجاجی جلسہ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، انہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. KPK میں لا اینڈ آرڈر بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے.